نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے وی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جادو ختم کرنے کا ایک حیرت انگیز عمل بتائیں گے جو کہ آج تک آپ نے کسی بھی کتاب یا فرد سے دیکھا یا سنا نہ ہوگا۔ اس عمل کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم آپ سے نہایت ادب اور محبت سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک بار محبت سے آپ سرکار اور آپ سرکار کی آل مبارکہ پر درود و سلام لازمی بھیجا جائے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز ناظرین ہم رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، جادو ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے جسے کوئی بھی فرد انکار نہیں کرتا۔ جادو ناظرین شیطان کا ایک ایسا طاقتور ترین ہتھیار ہے جس کی مدد سے وہ فرد کے دل و دماغ، شعور، لاشعور، علم اور نظریات و عقائد کو حیران کن حد تک متاثر کر سکتا ہے۔ انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کنڈیشن میں فرد جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس کے حیران کن نحس اثرات فرد کی زندگی کو مزید خراب اور اجیرن کر دیتے ہیں۔ کہنے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ جب فرد ان ایکسیپٹڈ میٹر یا خلاف توقع معاملات کا شکار ہو جائے تب فرد در حقیقت سفلی جادو کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو سفلی جادو کی نشانیاں مزید وضاحت کے ساتھ درکار ہوں تو اس کے لیے اس ویڈیو میں موجود لنک کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں جس میں ہم نے ہر فرد پر قدر مختلف جادو کی نشانیاں وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں جہاں ہم آپ کو جادو ختم کرنے کا وظیفہ بتائیں گے۔ اس لیے تمام تر سننے والے افراد سے دلی طور پر توجہ کی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو جادو کا مسئلہ درپیش ہے اور اس کا متواتر علاج کروانے کے بعد بھی آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو یہ ویڈیو خاص طور پر سلسلہ آپ کے لیے ہی اپلوڈ کر رہا ہے تاکہ مجوز افراد اس وظیفہ پر عمل کر کے اس روحانی مسئلے سے ابدی نجات حاصل کر سکیں۔ اس عمل کے لیے ناظرین آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃً ہدیۃً پیش کرنے ہیں۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں سائل نے 31 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے اور دوسری رکعت میں 31 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد سائل نے حسب تفیق صدقہ لازمی ادا کر لینا ہے۔ صدقہ ناظرین محترم دین اسلام میں حسب تفیق اور حسب استطاعت ہوتا ہے، اس لیے صدقہ دیتے وقت یہ بات ذہن میں مت رکھا کریں کہ صدقہ میں جانور کا گوشت ہی دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس جیب میں گنجائش زیادہ ہو تو حسب تفیق کچا راشن بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس جیب میں گنجائش کم ہو تو آپ چند گرام چینی یا چند گرام شکر بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ اس صدقہ کے بعد سائل نے بعد نماز فجر سے لے کے چاشت تک کے وقت میں کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر چند گھونٹ پانی پاس رکھ کے تنہائی کا خاص اہتمام کر لینا ہے۔ اس کے بعد سائل نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت دل سے کر کے آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ جب سائل یہ عمل تمام کر لے تب سائل نے 31 بار سورہ اخلاص، 31 بار سورہ کوثر اور 31 بار دعائے نادے علی صغیر کی تلاوت دل سے کر لینی ہے۔ اس تلاوت کے تمام ہونے پر سائل نے پاس موجود پانی پر دم کر لینا ہے۔ ناظرین محترم، یہ دم کیا ہوا پانی سائل نے سارا دن طلب پر استعمال کرنا ہے۔ اس ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے 14 دن تک یہی وظیفہ وقت کی پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ 14 دن کے اندر اندر سخت سے سخت جادو کے اثرات بھی ٹوٹ جائیں گے۔ ناظرین محترم، اس عمل کی برکت سے جادو کے اثرات آپ کے وجود سے اندرونی طور پر ختم ہوں گی۔ آپ کی ول پاور گروتھ ہوگی، ایمان میں تازگی اور پختگی آئے گی، نظریات اور عقائد درست ہوں گے، معاملات زندگی میں بہتری آئے گی اور ہر طرح کی دنیاوی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین یاد رکھیں، جب جادو فرد کو متاثر کرتا ہے تو اس فرد کو ایک طریقہ سے ڈسٹرب نہیں کرتا
بلکہ متاثرہ شخص کا ہر معاملہ، یعنی معاملہ رزق، معاملہ محبت، رشتہ ازدواج، معاملہ قربت اور دنیاوی امور کو حیران کن حد تک متاثر کر دیتا ہے۔ خیر ناظرین، اگر آپ اس وظیفہ پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ چند ہی دن میں آپ اس تکلیف دہ احساس سے ابدی نجات حاصل کر لیں گے۔ ناظرین محترم، انہی کلمات کے ساتھ ہم ویڈیو کے آخری اور جامع حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو جادو کی کارڈ کا تعویذ کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو کا یہ حصہ ناظرین آپ کی توجہ کا بھرپور طلبگار ہے۔ ناظرین، بعض لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر وظیفہ سے کام ہو سکتا ہے تو پھر نقش مبارک کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم کوئی کمرشل کام کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں؟ ناظرین محترم، ایسے لوگوں کی سوچ پر ہمیں افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ خود سوچیں، اتنی محنت اور تحقیق کے بعد ہم بزرگوں کی اجازت سے ایک ویڈیو اپڈیٹ کرتے ہیں اور لوگ ہماری اس تحقیق کو کمرشل نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، اگر ہر انسان کو بزرگوں کی صحبت میسر ہو تو اس کو کوئی روحانی مسئلہ درپیش ہی کیوں ہو؟ خیر ناظرین، بات ہو رہی ہے تعویذ کی، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اکثر جادو میں جب زیادہ علامات فرد پر حائل ہوتی ہیں تو یہ علامات اثرات بد کی بن جاتی ہیں۔ اثرات بد اس فرد کا ایمان اس حد تک متاثر کر دیتے ہیں کہ اس فرد سے وظیفہ کرنا بھی ممکن نہیں ہو پاتا، یعنی متاثرہ فرد کی طبیعت مزید وظیفہ کرنے سے خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جادو کا علاج تب کرواتے ہیں جب جادو اثرات بد کی کنڈیشن اختیار کر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے فرد کی روحانی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جادو کی پلٹ کے لیے نقش نادیلی کا عمل ہی واحد روحانی حل تصور کیا جاتا ہے۔ نقش نادیلی کو تحریر کرنے کے لیے ہم ایک ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں، جس کو آپ فالو کرتے ہوئے نقش نادیلی آپ بآسانی خود بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ اس لیے خدا را ہمارا اس صدقہ جاریہ کو کمرشل رنگ دینے سے گریز کیا کرے۔ ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام ان شکایت بھرے الفاظ کے ساتھ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں یا جادو ختم کرنے کے لیے مزید معلومات آپ کو درکار ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد وال محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔